کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ابو بکر میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے تمہارے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تمہارے احسانات کا جو تم نے دین پر کیے ہیں ان کا بدلہ چکائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی الذات جمیع صفات، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 22 جمادی الثانی یوم وفات خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آج وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر مسلمان ہونے تک اور اسلام لانے سے لے کر اپنی وفات تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک اسلام کی جن خدمات کو سر انجام دیا ہے اور اسلام کے جو عظیم پیمانے پر رہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ابو بکر میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے تمہارے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تمہارے احسانات کا جو تم نے دین پر کیے ہیں ان کا بدلہ چکائے گا۔ یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات کو بیان کروں گا، لیکن ان واقعات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو معاملات اور ان کے گھرانے کے بارے میں اور ان کی بیویوں اور اولاد کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے 2 شادیاں کیں اور اسلام لانے کے بعد 2 شادیاں، یعنی کل شادیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کی۔ ان میں سے سب سے پہلی شادی اسلام لانے سے پہلے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوی نبوت نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی بیوی جن کا نام قنیلہ بنت عبد العزیٰ ہے، ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں میں سب سے بڑے عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرے نمبر پر عبداللہ بن ابی بکر اور تیسرے نمبر پر محمد بن ابی بکر ہیں۔ اور بیٹیوں میں سب سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیوی قنیلہ بنت عبد العزیٰ، ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام، بیٹے کا نام عبداللہ بن ابی بکر اور بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی کی جن کا نام ام رومان ہے، ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ ان میں سے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر اور بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، کہ جن کی پاک دامنی، جن کے عفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا کر آئے اور اسلام کا در بازو بنے، اسلام کی دستار کو اور اسلام کے دین پر استقامت اختیار کر کے اپنی جان، مال اور اپنی اولاد اور اپنے گھریلو معاملات سے زیادہ اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کی اور دین کے لیے خدمات سر انجام دی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کی دعوت
حضرت ابوبکر نے اپنی بیویوں کو بھی دی، جن میں سے کنیلہ بنت عبد العزیٰ جو پہلی بیوی تھی وہ تو ایمان نہ لائی، ان کو طلاق دے دی گئی، اور دوسری بیوی ام رومان جو تھیں وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شادی کی، جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی حضرت اسمہ بنت امیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی وفات کے بعد شادی کی۔ پھر ان سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام محمد تھا، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی شادی کی، جن کا نام حویلہ یا حمنہ آتا ہے۔ یہ انصاریاں تھیں اور قبیلہ خزرج کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 مسلمان تھیں، ایک اسلام لان آنے کی وجہ سے کہ وہ اسلام نہیں لائی تھیں، ابوبکر صدیق نے ان کو طلاق دے دی، اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 6 اولادیں تھیں، 6 بچے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھریلو تعارف۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ واقعات تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان واقعات میں سے چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، سوالاک صحابہ میں سے کہ جن کی صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے اور غار حرا میں جب پناہ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احادیث میں، سیرت میں یہ بات صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ ثابت ہے۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہنے لگے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صاحب، صحابیوں کو صحابی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحابی نکلا ہے لفظ صاحب، صحبت سے، کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہر وقت ہمتاً گوش رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے بھی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہہ کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ ابوبکر صدیق کی صداقت کو اور صحابیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے، جس کا ثبوت نص قطعی سے۔ اب جو شخص حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرے بلا فصل، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ طعن تشنیع کرے تو ابوبکر صدیق کا منکر قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر پکا کافر ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی جو خدمات سر انجام دی، ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جتنی خدمات اور جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، تبوک کے مقام پر جنگ کے لیے جانا ہے، کون لشکر کی مدد کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، کہ کون ان کو ساز و سامان دے سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے، ہر وقت اس ہرس میں رہتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر سے کسی طریقے سے نیکی میں آگے چلا جاؤں۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ بھائی نیکیوں کے معاملات میں ہرس کرنا کہ میں کسی دوسرے سے نیکی میں بھر جاؤں، دینی معاملات میں یہ جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ان دنوں کچھ مال تھا تو میں نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے آج بڑھ جاؤں گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کی ذمہ داری لی. کہا ہے اللہ کے نبی 1/3 لشکر کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، ان کا کھانا پینا ہر کچھ سب کچھ میرے ذمہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور گھر سے آدھا مال لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں پیش کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر کی سوئی تک بھی نہیں چھوڑی، بلکہ اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لایا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابوبکر سے، اے ابوبکر صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ کہا نا کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے دل میں یہ نیت کر لی اور یہ تہیہ کر لی کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، بس اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. کہ دین کی جتنی خدمات ہو سکتی تھیں، جتنی میرے اندر استطاعت تھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی، جتنا میرے مقدر میں تھا، میں نے دین اسلام کی اتنی اطاعت کر کے استقامت علی الدین اختیار کر کے میں نے آپ کی خدمت میں اپنے سارے کے سارے مال کو پیش کر دیا ہے، گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہیں ہے. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے تمہارے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تمہارے احسانات کا بدلہ دیں گے. یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق شان صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل، اسلام کے پہلے خلیفہ، کہ جن کا نام استقامت علی الدین، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آج بھی ہم لے رہے ہیں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ذات ہیں، وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے. اور صحابہ کرام کا جنتی ہونا میں نے نہیں بتایا، یا کسی مفتی نے نہیں بتایا، یا کسی لبرل قسم کے بندے نے نہیں بتایا، بلکہ صحابہ کرام کا جنتی ہونا اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کہ یقینی بات ہے، پختہ بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گئے ہیں. اور صحابہ کرام میں سب سے پہلے صحابی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ 17 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرائی ہے، یہ وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے تمام پہلوؤں پر اور دین اسلام کی مکمل طور پر اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.